جیسے آپ نے بات کی the first point is we should be careful in deciding who to get married or not, اور اس میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. ہم سب سے بڑی جو پہلی غلطی کرتے ہیں, خیر یہ پورا ٹاپک ہے, ہم اس میں بھی نہیں جائیں گے, ہم ابھی میرج کے اندر آئیں گے, کہ آپ جس سے نکاح کر رہے ہیں آپ نے دیکھا صحیح کہ یہ بیسکلی اس کی آئی وی لیگ سے پڑھا ہوا ہے اور کارپوریٹ جاب کر رہا ہے اور 5 لاکھ کما رہا ہے اور گھر ماشاءاللہ F10 میں بڑا گھر ہے, لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اس کا اخلاق کیسا ہے, اس کا اپنے چھوٹے بھائیوں سے رویہ کیسا ہے, اس کے دوستوں سے رویہ کیسا ہے, اس میں ہیبٹس کیسی ہیں. بس یہ چیز دیکھی کہ اتنا بجٹ ہو تو ہم نے پیسوں کے حساب سے تولتے ہیں لوگ. اچھا ایک اور بات بھی ہے نا یہاں پہ, جو آپ یہ بات کر رہے ہیں تو میں فرام اے گرلس پرسپیکٹو سوچ رہی ہوں کہ کوئی بچیاں جو آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں تو وہ کہیں گی وائی گیٹ ان ٹو سو مچ ہیڈ ایک, ضرورت ہی کیا ہے, مٹی پاؤ چھوڑو, ہم کیوں شادی کریں, ہم نہیں کرتے بھائی, ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں, ہم اپنی کمائی کریں گے, ہم اپنی مرضی سے جہاں دل چاہتا ہے جائیں گے, وی ڈونٹ نیڈ مین ان آور لائف. اب یہ بھی ایک دیکھیں کہ اس کا ایک ریئیکشن نکل آیا نا, کہ جب ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھی بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے, بعد میں پوچا بھی لگانا ہے, بعد میں رسپانسبل فیکٹرز بھی ہیں, لڑکے بھی آج کل یہی پھر پیرنٹس کو کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے نا ہمیشہ سے میرے لیے انسپریشن شادی کی جو ہوتی ہے نا وہ سورہ روم سے آتی ہے, جو آیت نمبر 21 اس میں ہے, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. یعنی 3 فیکٹرز, شادی شدہ زندگی میں یہ 3 فیکٹرز ہوتے ہیں, آ سکتے ہیں, ان پہ ورک کیا جا سکتا ہے, ان کو ورکیبل پلان میں لایا جا سکتا ہے. سکون, اس وقت ہر شخص سکون چاہ رہا ہے. دوسری کوئی چیز چاہ رہا ہے محبت, مودہ. تیسری چیز رحمت, بلیسنگز ہوں, ایک ہم اچھی زندگی گزارے. تو وہ جو آپ کا شروع کا سوال تھا نا آئیڈیل, اگر ہم واقعی اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں نا تو یہ 3 چیزیں شادی شدہ زندگی میں ملتی ہیں اگر ہم ان پیرامیٹرز کو, ان سٹینڈرڈز کو میچ کریں. ایگزیکٹلی. اس میں ایون جو ابھی ہم سلیکشن کی بات کر رہے تھے, وہ جو نبی صلی کی حدیث ہے جس میں انہوں نے 4 چیزوں کا ذکر کیا, کہ آپ لینیج کو دیکھتے ہیں, آپ اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں, آپ اس کے مال اور اس کی دین کو دیکھتے ہیں, اور دین کو سب سے زیادہ پریفرنس دینی چاہیے. اچھا اس پہ بھی کافی لوگ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ دین کو دیکھتے ہیں, اور دین میں نا ان کا کرائٹیریا بڑا عجیب ہے. دین میں وہ عورت کے اندر حجاب اور نقاب دیکھتے ہیں اور مرد کے اندر داڑھی دیکھتے ہیں, داڑھی اور پانچے. صحیح بات ہے. مطلب یہ دین کا تو مطلب یہ دین نہیں ہے نا ٹوٹل. دین میں ابھی ہم نے جو پارٹ ڈسکس کیا, اخلاق کیسا ہے, اس کی ڈیلنگس کیسی, پبلک ڈیلنگس جو معاملات ہیں نا, آئی تھنک دس یہ سب سے بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے اس انسان کے دین پہ کتنا وہ دین پر ہے. اف ہی از اس کے جو جن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے ان کے ساتھ معاملات میں اونچ نیچ کرتا ہے, کہیں بھی تھوڑی بہت گڑبڑ ہے, اس کا غصہ بہت سویر اور وہ فوراً نکال دیتا ہوتا ہے, جہاں اس کو آتا ہے کوئی لینگویج پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. دیز آر بگ بگ کویسچن مارکس. اچھا دیکھیں اب یہاں پہ خرم یہ بات بھی ہے, وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اسیس کرتے ہیں اپنے آپ کو آن آور انٹینشن اور دوسرے کو اسیس کرتے ہیں آن دا ایکشن. ہم کہتے ہیں مطلب میں نے تو اگر منہ بھی بنایا نا تو میری نیت بڑی صاف تھی, تو دوسرا انسان نا اس کی نیت صاف نہیں ہو سکتی کیونکہ اس نے یہ ایکشن کیا تھا. تو ہسبینڈ وائف کے کانفلکٹ میں یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ہم پروو کرتے ہیں کہ میں زیادہ صحیح ہوں, مجھے زیادہ آتا ہے, میں زیادہ عقل مند ہوں, اور وہ جو دوسرا میرا اسپاؤس بتا رہا ہے نا وہ اس میں بہت بڑی گڑبڑ ہے. میرے پاس تو اکثر لوگ جب کوچنگ کے لیے بھی آتے ہیں نا تو وہ 4 ہی ہوتی ہیں خواتین کے, کسی طرح میں ان کے میاں کو نا کوئی ٹیلی پیتھی سے یا کوئی ریموٹ کنٹرول سسٹم ایسا ہو کہ ان کو ٹھیک کر دوں. تو جب میں ان کو بتاتی ہوں کہ اس میں آپ کو اپنے آپ کو ان ایریاز میں فکس کرنا ہوگا نا تو بہت ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کو تو ہیومن رائٹ کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. وہ تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ بس ہم اور آپ مل کے اکٹھے ہسبینڈ یہ باتیں کریں, اور تو آپ بھی میں آپ کے پاس نا ہسبینڈ کو لاؤں گی, آپ نے سیٹ کر دینا ہے. جیسے میں کوئی مکینک ہوں, میں کوئی نا پیج کیسے ہو, کوئی نٹ لوز ہے جی باجی یہ آپ کے 500 روپے ہو گئے, یہ مکینک ہے, یہ بندہ ٹھیک ہو گیا. تو دس از ناٹ دا وے رائٹ. اور وہ ایک کہتے ہیں کہ بفور چوزنگ لک ایٹ دا کمپیٹیبلٹی. کمپیٹیبلٹی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیمسٹری کتنی میچ کر رہی ہے آپ کی. اور علماء کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا جس میں تم 4 چیزیں دیکھو, اس کی خوبصورتی, اس کا نسل یعنی اس کا لیگیسی کیسی ہے, پروجنی کیسی ہے, اس کا مال اور اس کا حسن, اس کا اخلاق یا اس کا دین جو ہے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ تم پہلے کمپیٹیبلٹی دیکھو, اور جب تمہیں مل جائے نا پھر اس میں دین دیکھو. اگر دین نہیں ہے تو یو ول بی ریجیکٹنگ دا کمپیٹیبلٹی. اور اگر تم نے دین دیکھا کسی میں لیکن کمپیٹیبل نہ ہوا تو یو آر ریجیکٹنگ دا دین, رائٹ. فار ایگزامپل کوئی اگر بندہ ہے جس میں دین ہے مگر کمپیٹیبلٹی نہیں ہے تو آپ اس کے دین کو ریجیکٹ کر رہے ہو.
لیکن اگر آپ کسی بندے میں کمپیٹیبلٹی ہے آپ سے میچ کرتی ہے, اس میں دین نہیں ہے, تو اس میں دین نہ ہونے وجہ سے آپ اسے ریجیکٹ کر رہے ہو. سو یو آر ریجیکٹنگ دا کمپیٹیبلٹی ناٹ دا دین. سو کمپیٹیبلٹی اور دین کا یہ کمبینیشن کے ساتھ چلنا نا بڑا ضروری ہے. اور ہم تو